السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کچھ عرض کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالی توبہ کی فضیلت پر ہوگی کہ انسان جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے مقام و مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی بخشش بھی فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے جنت میں بہترین جگہ بھی عطا فرماتا ہے. وہ دنیا میں بھی معزز رہتا ہے، آخرت میں بھی معزز اور باکرامت باعزت رہتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر میری گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے وقت میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے اور جو پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ برکتیں اور کما حق ہو خدا تک پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی توبہ گناہوں پر ہوتی ہے تو توبہ ایسی کرنا چاہیے کہ پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کیا جائے. دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، چہرہ افسردہ ہو، ہمیشہ خشیت الہی دل میں بسی ہوئی ہو اور گناہ کو یاد کیا اور اس گناہ کی تکرار وجہ سے بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا تو پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اتنی عمدہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی توبہ کرنے والا گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ اپنے بندوں پر کرم ہے، اس کا خاص فضل و کرم ہے، عنایتیں ہیں کہ جب بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے، روتا ہے، گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے حبیب سربری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کے بعد توبہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کیا جائے. جس طرح سے
جب دودھ تھنوں سے نکال لیا جاتا ہے، نکالنے کے بعد دوبارہ ان تھنوں میں نہیں واپس ہوتا، تو اسی طرح سے جس اس نے گناہ سے توبہ کی ہے دوبارہ اس گناہ کو نہ کیا جائے۔ لیکن بعض حضرات وہ ہیں جو بار بار گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بار بار اسی غلطی کو کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ توبہ نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مذاق کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مارتے ہیں۔ تو ایسی لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن وہ شخص میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ وہ یہ تصور کرے گا کہ میرے تمام تر گناہ معاف ہو گئے، میرے پاس نیکیوں کا انبار ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اور میں بخشا ہوا ہوں، یہ تصور لے کر کے جب میدان محشر میں آئے گا۔ لیکن وہ ذلت و رسوائی اٹھائے گا، وہ یہ تصور میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا، لیکن سارا گناہوں کا چٹھا اس کے سر پر لدا ہوگا۔ اس کے تصور میں یہ ہوگا کہ میرے گناہ بخش دیے گئے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ شخص ہوگا جو بار بار اسی کی غلطی کو بار بار کرتا ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، پھر اسی غلطی کو کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ تو ایسا توبہ کرنے والا یہ تصور نہ کرے کہ میرے توبہ قبول ہو گئی، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ اسے ذلت و رسوائی کے دامن میں اسے رکھے گا اور اسے ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں یعنی گناہ سے بچنے کے لیے توبہ کے 4 ستون ہیں۔ وہ ستون یہ ہیں، سب سے پہلے یہ کہ وہ زبان سے توبہ کرے، نمبر 2 دل میں شرمندگی ہونا چاہیے، اور تیسرا نمبر یہ ہے کہ اس کے تمام تر اعضاء گناہوں سے بچ کر کے رہیں، اور چوتھی بات یہ کہی کہ اس کے دل میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ یہ 4 باتوں پر جس نے عمل کیا گویا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرات محترم، وہ حضرات جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے ان کے بڑے مرتبے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت بڑے ڈاکو گزرے ہیں، رہزن مال کو لوٹنے والے۔ ان کے ساتھ ان کے بہت سارے دوست ساتھی بھی جس بستی میں چلے جاتے اس بستی کو اجاڑ کر رکھ دیتے۔ ان سے لوگ گھبراتے تھے، جس مکان میں گھس جاتے اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی حالت اسی کیفیت میں رات کی تنہائی میں قرآن مقدسہ کی ایک آیت مبارک کو کوئی تلاوت کر رہا تھا، جب یہ آیت مبارکہ سنی کہ وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ اکبر، تو خوف اور خشیت پیدا ہوئی، دل میں ندامت ہوئی کہ اگر کسی حالت میں موت ہو گئی تو رب کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا لے کر کے جائیں گے۔ دل میں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوا وہ شخص، اور سچے دل سے توبہ کی اور ساری رہزنی ڈاکہ زنی چھوڑ دی۔ دوستوں نے احبابوں نے پوچھا، اے فضیل بن عیاض، آج تم ڈاکہ زنی کرنے میں ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی اور میں یہ سارے کام چھوڑ چکا ہوں، اور دل میں ندامت تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب ساتھیوں نے حال دیکھا تو کہا جب تم گناہوں سے توبہ کرتے ہو تو میں بھی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ جتنے بھی ساتھی ان کے دوست تھے، احباب تھے، جو رہزنی میں ڈاکہ زنی میں ساتھ دیتے تھے، سارے لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ پھر نماز کی پابندی ہوئی،
روزہ ذکر اذکار ہوا، دل میں اور ندامت پیدا ہوئی کہ ایسے تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، ایسے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی تلافی نہیں ہوگی۔ کیوں نہ ہو، جب رب کا قرب حاصل کر رہے ہیں، ہو سکتا جلدی توبہ قبول ہو جائے۔ جن کا مال و اسباب لوٹا ہے ان سے جا کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے، ان سے معافی تلافی کر لی جائے۔ ادھر رات کی تنہائی میں تو اللہ سے توبہ کرتے ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہودی کی یہاں سے ابتدا کی، یہودی کا مال اور اسباب لوٹ لیا تھا۔ جب یہودی کی یہاں حضرت فضیل بن عیاض پہنچتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو وہ یہودی گھبرا جاتا ہے کہ شاید پھر یہ لوٹ اور خسوٹ کرنے آئے ہیں، میرا مال اور اسباب چھین کر کے لے جائیں گے۔ لیکن جب فضیل بن عیاض کی حالت دیکھی، آنکھوں میں ندامت ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، دل افسردہ ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب فضیل بن عیاض کا یہ حال دیکھا تو اس یہودی نے پوچھا، اے فضیل تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، میں نے رہزنی اور ڈاکہ زنی چھوڑ دی ہے، میں تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے تیرے مال کو لوٹا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے امید ہے جب تو معاف کر دے گا تو میرا رب العالمین بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تو فضیل بن عیاض سے اس یہودی نے کہا، میں نے سو قسم اٹھائی ہے جب تک میں تجھ سے بلدہ نہیں لے لوں گا، میں تجھ سے بلدہ نہیں لے لوں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن اب تم اس حالت میں آئے ہو، میں معاف تو کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، جو تم میرے سونے کی اینٹیں لے کر کے گئے ہو وہ میرے اینٹیں واپس کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب فضیل بن عیاض پریشان ہے، آخر سونے کی اینٹیں کہاں لا کے دوں؟ اس لیے کہ سارے ساتھی میں وہ مال و اسباب تقسیم ہو جاتا تھا، اب میں تجھے کہاں سے لا کے دوں؟ کہا میرے پاس تو کوئی اسباب اور مال نہیں ہے۔ اللہ اکبر! پھر اس یہودی نے اس کتاب میں پڑھ رکھا تھا، کسی کتاب میں پڑھ رکھا تھا توریت انجیل میں، کہ جب مومن مسلمان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو مٹی کے ہاتھ لگاتا ہے، اللہ اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اس یہودی نے دل میں یہ تحین کیا کہ کیوں نہ ہو اس سے اینٹوں کے لیے کہیں، تو اینٹوں کے لیے کہا، تو کہا میرے پاس سونے کی اینٹیں تو نہیں ہیں کہ جاؤ تو مٹی کی اینٹیں بنا کے مجھے لا کر کے دے دو۔ اب فضیل بن عیاض آخر سوچنے پہ قاصر ہیں، آپ مجبور ہیں، آخر یہ مٹی کی اینٹیں کیوں منگوا رہے ہیں؟ تو آپ بہرحال جنگل میں جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دائرہ مٹی کھودتے ہیں، اس کا دائرہ بناتے ہیں۔ دائرہ بنانے کے بعد اینٹیں مٹی کی تیار کرتے ہیں اور سکھتے ہیں، سکھانے کے بعد ایک بورے میں بھرتے ہیں اور لا کے اس یہودی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہودی چند باتیں کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ بورے سے اینٹ نکالتا ہے تو اب وہ اینٹ مٹی کی نہیں بلکہ سونے کی بن جاتی ہیں۔ فضیل بن عیاض آخر حیران ہیں، پریشان ہیں، جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں وہ حیران ہیں اور تعجب میں پڑ گئے، آخر مٹی یہ سونا کیسے بن گئی؟ ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے مٹی کو گوندا، اس کا دائرہ بنایا، پانی ڈالا، اس کو مٹی کو اینٹیں بنائی اور اپنی نگاہوں کے سامنے سکھایا، اور ایک لمحہ کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی میں ان اینٹوں سے اوجھل نہیں ہوا، دور نہیں ہوا۔ آخر یہ مٹی سونا کیسے بن گئی؟ آپ اسی کشمکش میں تھے کہ حاطف غیب سے آواز آئی، اے فضیل تو نے سچے دل سے میرے بارگاہ میں توبہ کی، اسی توبہ کی برکت سے میں نے مٹی کو سونا بنا دیا۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، ہمارا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ دنیا کے اندر اگر ہم شریعت کے مطابق عمل کریں، اگر ہم پابندی میں سے نماز پڑھیں تو ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے، ہم جو دعا کریں گے وہ دعا بھی قبول ہوگی، ہماری معاشرے میں عزت بھی ہوگی۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں، ہمارے بچے بھی ذلیل و خوار ہیں، ہم جو ہے دنیاوی معاملے میں منہمک ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے غافل ہیں، نہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے کہ ہم دن بدن جو ہے گھاٹے میں جا رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں، جو ہے ہم پریشان ہیں، اور آنے والے وقت میں نہ جانے کتنی پریشانی ہمیں اٹھانا پڑے گی۔ ہم کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کبھی بیماری میں مبتلا ہیں، کبھی کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، آخرکار ہمارا دن بدن بہتر نہیں بلکہ برا گزر رہا ہے۔ حضرات محترم، ضرور ہم میں کہیں کمی ہے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم نہیں
نہیں ہوتے. ہم ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, ایک وقت بہت دور کی رہے, 5 وقت کی روزمرہ کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے آنسو بھی نہیں نکلتے, نہ ہی ہم ان نمازوں کے کھو جانے پر ہم غم کرتے ہیں. حضرات محترم, ایک وقت کی نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں بار بار رو کر کے اس کی معافی تلافی کی جائے, تب جا کر اللہ رب العزت معاف کرے گا. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم پوری نمازیں قضا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. مسلمانوں اس سے پرہیز کرو, خود بھی نماز پڑھو, اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ, اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. حضرات محترم, ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے کمبل اوڑھ کر کے, اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے, یا رسول اللہ, میں ایک جھاڑی سے گزرا تو وہاں میں نے پرندوں کے چوزے دیکھے, وہ مجھے چوزے پسند آئے, میں نے ان کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد جو ہی اٹھایا اور اپنے کمبل میں رکھے تو اس کی ماں, چوزوں کی ماں آئی اور میرے سر پر چار گھومنے لگی, چکر لگانے لگی. میں سمجھ گیا چوزوں کی وجہ سے چکر لگا رہی ہے. میں نے ان چوزوں کو زمین پر رکھا, وہ اس چوزوں کی ماں ان پرندوں پر, ان بچوں پر گر گئی. جب وہ گر گئی تو میں نے اس کو بھی اٹھا لیا. یا رسول اللہ, یہ چوزے اور اس پرندے کی ماں میرے قبضے میں ہیں. اللہ کے حبیب نے جب سنا تو کہا, اے بندے خدا, اس کو چھوڑ دے, اس پر ظلم نہ کر. اس نے چھوڑ دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان چوزوں پر اس کی ماں چپٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر, یہ جب اس بندے نے دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا, حیرانی میں پڑ گیا. اس قدر ایک چوزے کی ماں, پرندوں کی ماں اپنے پرندوں سے, بچوں سے اس قدر محبت کرتی ہے, تو اس پر وہ تعجب کرنے لگا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, اے بندے خدا, تو اس پر تعجب کرتا ہے, ایک چوزے کی ماں اپنے بچوں سے اس قدر محبت کرتی ہے, اس پر تو تعجب کرتا ہے. اللہ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر, ایک ماں کی محبت کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. حضرات محترم, ذرا آپ غور فرمائیے, ایک بندہ, کوئی بھی شخص ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتا, تو 70 ماؤں کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, ان سے الفت کرتا ہے. کسی نہ کسی بات, کوئی بھی انسان کتنا بھی گنہگار ہو, سیاہکار ہو, خطاکار ہو, 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور, کتنا ہی ظالم ہو, جابر ہو, کتنا ہی برا انسان ہو, ان 24 گھنٹے میں ضرور اس کا ایک مرتبہ دل نادم و شرمندہ ہوتا گناہوں پر, اور اسے اپنے گناہوں پر جو ہے یہ آتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اسے ضرور ایک بار جو ہے یہ اللہ رب العزت اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے, لیکن بندہ اپنے گناہوں پر اڑا رہتا ہے. اڑنے کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سیاہ دل میں دھبا پا جاتا ہے, اب گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے, وہ ہلکے ہلکے پرت جمتی رہتی ہے, وہ آہستہ آہستہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہی اگر گناہ کا دھبا ہوا اور اس نے معافی تلافی کی, استغفار کیا, اللہ اکبر, تو اس استغفار کی برکت سے وہ گناہ کا جو سیاہ دھبا تھا وہ ہلکے ہلکے مٹ جاتا ہے, اور اس کی برکت سے, استغفار کی برکت سے اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے. یہی اگر وہ گناہوں پر نادم و شرمندہ نہیں ہوتا ہے تو ہلکے ہلکے وہی ایک نقطہ سیاہ پورے دل کو کالا کر کے رکھ دیتا ہے. حضرات محترم, یہ حال ہے. لیکن اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ جب توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک شخص حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے, کیا گناہ گاروں کے لیے اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ ہے؟ کیا اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں گناہ گاروں پر نازل ہوتی ہیں؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا, بے شک یقیناً اللہ گنہگاروں پر بھی رحم فرماتا ہے. اللہ کب چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے؟ اس کی رحمتیں صبح صادق کے وقت ہر دن صدائیں بلند کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں راتوں دن اور بچوں کی پرورش کرتے ہیں, نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے, کسی کا حق چھین لیتے ہیں, یہ گناہ نہیں ہے. نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, کسی کا حق چھیننا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, ماں باپ کا ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے کبیرہ, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اپنے بھائی بہن کے حق کو ادا نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے.
گناہ تو بے شمار ہیں جو ہم رات و دن کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت علی سے پوچھا کہ اللہ کی رحمت گناہ گاروں پر بھی ان کا بھی حصہ ہے کچھ گناہ گاروں کے لیے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر بھی رحم فرماتا، اس کی رحمتیں عام ہیں، سب پر برستی ہیں۔ آپ نے مثال دی، آپ نے 2 پیالے منگائے، اس میں ایک پیالہ، ایک کٹورا گندا تھا، ایک صاف و شفاف تھا، آپ نے دونوں کٹورے میدان میں رکھ دیے، کھلے آسمان میں رکھ دیے اور ارشاد فرمایا اگر بارش نازل ہو تو بتاؤ دونوں کٹورے بھر جائیں گے یا ایک بھرے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ دونوں کٹورے بارش سے بھر جائیں گے۔ تو کہا جب بارش امتیاز نہیں کر رہی ہے، جب بارش گنہگار اور صاف و شفاف پر برس رہی ہے، تو پھر اللہ تو عادل ہے، اللہ تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ گنہگاروں کو بھی عطا فرماتا ہے اور نیکوکاروں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ نیکوکار اس کا مستحق ہے، گنہگار اس کا مستحق نہیں ہے۔ اب گنہگار کی سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ جب نیکوکار پر بارش ہوتی ہے تو گنہگار پر بھی بارش ہوتی ہے، وہ بھی اس کا مستحق ہے، اور سچے دل سے توبہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت عنایت فرماتا، اس کی گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے حضرت بشر حافی کا واقعہ سنا ہوگا۔ یہ بشر ایک عام شخص تھا، لیکن اس کا حال کیا، اللہ اکبر، ہر وقت شراب میں سرابور، نشے کے عالم میں، اور شراب خانے چلا کرتے تھے، کمائی بھی کوئی حلال کی نہیں تھی، دن بھر شراب پینا، رات بھر شراب پینا، گلیوں سے گزرنا نشے کی حالت میں۔ ایک دن گلی سے وہ شخص گزر رہے تھے تو قرآن کا ایک ٹکڑا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا زمین پر دیکھا تو اس کو اٹھایا کہ اللہ کا مقدس کلام جو زمین پر لوگوں کو پیروں پر پڑ رہا، اس کو اٹھایا، چوما، گھر لے کر گئے، اس پر عطر تھوڑا سا لگایا۔ جب وہ قرآن کا ٹکڑا اس پر خوشبو آنے لگی تو اس کو بلند مقام پر رکھ دیا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ زمین پر نہیں بلکہ اوپر رکھنے کا کام ہے۔ بس اللہ کو یہ ادا پسند آئی، عالم خام میں کئی مرتبہ ندا دی گئی کہ اے بشر اپنے گناہوں سے معافی تلافی کر لے، اللہ کی رحمتیں آواز دے رہے ہیں۔ اب ابھی وقت نہیں آیا کہ تو یہ سارے کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کی دہلیز پر آ جائے۔ پھر وقت کے ولی کو الہام ہوا، الہام ہونے کے بعد اس وقت کے ولی نے جا کر کے بشر حافی کو پیغام سنایا کہ اے بشر، اب وقت آ گیا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی دہلیز پر آ جاؤ، نماز کی پابندی کرو، یہ سارے گناہ چھوڑ دو، شراب نوشی چھوڑ دو۔ اتنا سنا دل میں خشیت الہی پیدا ہوئی، سارے کام چھوڑ دی، جو دولت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کا اس قدر قرب حاصل ہوا کہ جب وہ گلیوں سے نکلتے تھے تو جانور بھی ان کی تعظیم کرتے تھے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ اس کی محبت انسانوں کے دل میں ڈالتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ بھی اس کی عزت و عظمت کرنے لگتے ہیں جب وہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، لوگ سمجھتے ہیں نماز چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، ساتھ ہی ساتھ خود کو چھوڑتے ہیں اور اولاد کو بھی نماز کا حکم نہیں دیتے، اس کا کتنا بڑا خسارہ ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ بالخصوص اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قرآن کو سنتے رہو، پڑھتے رہو، قرآن کو سنتے سناتے رہو، اس لیے کہ قرآن بہت معتبر کتاب ہے، اللہ رب العزت کے مقدس کلام ہے، اس کی برکت سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، محب ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کی برکت سے انسان کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم قرآن سے غافل ہیں،
हम अपनी हिंदी इंग्लिश और दीगर किताबों के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बच्चों 2-2 3-3 ट्यूशनें लगा देते हैं, कोचिंग लगा देते हैं। क्यों? दुनियावी दौलत और मालो सर हासिल करने के लिए, सिर्फ दुनियावी दौलत मालो सर हासिल करने के लिए। आज हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े पढ़ाई करने वाले, बड़ी बड़ी जो है डिग्री हासिल करने वाले खाली ऐसे ही गलियों में घूम रहे हैं, किसी काम के नहीं। काश कि अगर कुरान का वो मुकद्दस कलाम उसके सीने में होता। अब उसका मियार बहुत ऊंचा हो चुका है, इसलिए कि उसने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, लाखों खर्च किया, अब उसे जो है छोटा मोटा काम पसंद नहीं आता। काश कि अगर कुरान पाक की तिलावत की होती तो उसके दिल में जरूर अल्लाह का खौफ होता और इंतशरू फिल अर्द कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ी होती कि जब भी तुम अल्लाह का कलाम पढ़ो, नमाज़ें अदा करो, अब जब रिस्क लिख लो तो अल्लाह ने जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिस्क जो है बिखेर दिया इंसान के लिए। जमीन में जो है निकलो और रिस्क हासिल करो, तो वो जरूर अल्लाह के मुकद्दस इस कलाम पर पढ़ कर अमल करता और रिस्क हासिल करता। वो छोटी भी कमाई करता, बड़ी भी कमाई करता और किसी भी तरह से एक हलाल कमाई से अपने रिस्क रोजगार को चलाता। लेकिन उसकी सोच को बुलंद कर दिया, उसके जो है उसकी सोच और फिर उसको फहम को बुलंद कर दिया। इस वजह से उसे छोटे छोटे काम समझ में नहीं आते। हजरात मोहतरम, जरूर हमारी कहीं कमी है, हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दें। इसलिए कि जब इंसान नीचे, जब इंसान अपने ऊपर देखता है तो हमेशा गिरता है, जब इंसान अपने नीचे वालों को देखता है तो हमेशा बुलंद रहता है। इसलिए कि अगर इंसान अपने नीचे वालों को देखेगा कि अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि हम मोटरसाइकिल पढ़ते हैं, बास लोग तो पैदल और साइकिल पर चलते हैं, बास लोग वो हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, हम तो आज जो है इसी छत के साए में रहते हैं। बास वो हैं जिनके पास छत भी नहीं, साया भी नहीं, बास लोग वो हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं और अपना गुजारा करते हैं। जबकि जहन में ये सब सवालात रहेंगे तो उसकी जहन और उसकी फिरासत बुलंद नहीं होगी, बल्कि अपना गुजारा अपने बच्चों को जरूर परवरिश करके पाल देगा। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे पास शिकायतें आते हैं, शादी होने के बाद शौहर काम नहीं करता, बीवी परेशान है। आखिर तो उसकी सोच बुलंद है, पहले अच्छा कारोबार था, बड़ा अच्छा कारोबार था, अच्छा हिसाब किताब था, दौलत थी, पैसा था, अब उसे ठेला लगाना पसंद नहीं आता, उसे छोटे छोटे काम करना पसंद नहीं आते, क्योंकि उसका म्यार पहले बुलंद था, बड़ा था, दौलत थी उसके पास। आज उसे शर्म महसूस हो रही है। अगर शुरू से ही अच्छी तरबियत बुजुर्गों की सोहबत मिलती और किताबों का मुताला होता, उर्दू पढ़ता और बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ता, तो कितने कितने दिन हमारे हुजूर भूखे और प्यासे रहे, दीन की तबलीग देते रहे। जब इस तरह की हिस्ट्री पढ़ता तो उसके तसव्वुर, उसका ज़हन बुलंद ना होता, उसकी सोच बड़ी न होती, उसकी सोच छोटी रहती और हर एतबार से अपनी जिंदगी अच्छे और खुशहाल गुजारता। लेकिन आज अच्छे और खुशहाल जिंदगी क्यों नहीं गुजार रहा है? उसकी वजह उसकी सोच बुलंद हो गई। हज़रात मोहतरम, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान में हर खुश को तर का जिक्र है। सिर्फ फकत कुरान ना पढ़ो, बल्कि कुरान का अगर 1 रुकू या 2 रुकू पढ़ो, साथ में उसका तर्जुमा पढ़ो, इसलिए कि तर्जुमे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कुरान मुकम्मल हिदायत है, कुरान के अंदर कोई ऐसी शय नहीं जिसका अल्लाह ने जिक्र नहीं कर दिया। आप फकत कुरान पढ़ेंगे, बेशक कुरान में सवाब है, यकीनन आपको बुलंद मकाम मर्तबा मिलेगा, आपके गुनाह मिट जाएंगे, आप जो है नेक बन जाएंगे। लेकिन आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए कि फकत कुरान की तिलावत से आपको रास्ता हिदायत का नहीं मिल सकता। इसलिए आप हिदायत में तो बेशक आप मोमिन मुसलमान हैं, लेकिन जो रोजमर्रा के हालात हैं उससे आप वाक़ियत नहीं हासिल कर सकते। जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं, जो टेंशन है, जो मुसीबतें हैं, उसको दूर करने के लिए आप कुरान के साथ साथ उसका तर्जुमा भी हासिल करो, उसका तर्जुमा भी पढ़ो। इसलिए कुरान में हर खुश को तर का जिक्र है, हर चीज का जिक्र है। आज बेबाक इंसान किसी को गाली दे देता है, किसी का माल असर कर लेता है, किसी को चिढ़ाना शुरू कर देता है, बहुत सारी बेशुमार बातें हैं। लेकिन कुरान अगर आप साल में एक बार जुमे के साथ खत्म करते हैं तो इंशाअल्लाह उसकी बेशुमार बरकतें आपके साल भर मुरत्तब रहेंगी। लेकिन अगर फकत कुरान पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ सवाब तो मिलेगा, लेकिन आप रहेंगे कोरे के कोरे। तो हमें और आपको चाहिए कि हम कुरान की तिलावत सीखें। जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि शाम के वक्त इशा की नमाज के बाद, खाना पीना खाने के बाद यहाँ आप मेरे पास आइए, इंशाल्लाह मैं कुरान पढ़ाऊंगा। हमारे गांव में मैंने इस बात को कई मरतबा जिक्र किया, जिनकी 60 साल 65 साल की उम्र है। हमारे गांव में कुछ बुजुर्ग ऐसे 6-7 तकरीबन 8 बुजुर्ग उन्होंने कुरान पढ़ लिया। इमाम साहब ने कोशिश की, पढ़ा, उन्होंने पढ़ लिया। अगर हम भी कोशिश करेंगे तो हम भी पढ़ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है।
کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی بھی بچہ ماں کی شکل سے پیٹ سے پیدا ہو کر کے پڑھا ہوا نہیں آتا بلکہ دنیا میں آ کر کے پڑھتا ہے. وہ الگ بات ہے بچے نے پہلے پڑھ لیا اپنے بعد میں پڑھ لیا, لیکن علم قرآن حدیث جو بھی ذکر ہے اللہ کا مقدس کلام ہے یہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک حاصل کرو. اس میں کبھی مت شرماؤ. کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں, آپ کو نہیں آتا, آپ عالم سے امام سے پوچھو, انشاءاللہ وہ بتائے گا. اس کو نہیں پتا وہ اپنے عالم سے اپنے استادوں سے پوچھ کے بتائے گا, لیکن آپ تک وہ پیغام ضرور پہنچائے گا. لیکن آپ سیکھو, اور حدیث پاک میں ہے جو سیکھنے کی حالت میں مرتا اللہ تعالیٰ اسے بڑا مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بات چل رہی تھی توبہ کی, تو ایک شیخ بزرگ گزر رہے تھے ندی کے کنارے سے, تو ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر تقریباً 8-9 سال کی, میں سمجھتا ہوں اس کے ماں باپ نے اس کو ضرور اچھی تربیت دی ہوگی. نہر کے کنارے وضو بنا رہا ہے لیکن آنکھ ندامت ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں, آنکھیں سرخ ہیں, رو رہا ہے, سسکیاں دے رہا ہے, اور اس کا بدن کانپ رہا ہے. عمر کتنی 8 یا 9 سال کی. تو وقت کے شیخ بزرگ نے جب یہ حال دیکھا اس بچے سے پوچھا, بیٹا تو کیوں رو رہا ہے, تجھ کو کس نے رلایا؟ تو اس بچے نے جواب دیا, ایک شے نے مجھے رلا دیا, وہ چین سے سونے نہیں دیتی, کھانے نہیں دیتی. وہ کہتا ہے قرآن مقدسہ کی ایک آیت مبارکہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی جھونک دے گا اور پتھروں کو بھی جہنم کے اندر جھونک دے گا. جہنم پلسرات راستہ جہنم کی پشت پر ہے, اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے, اور بعض اس جہنم پل سے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے. ایک عام چیخ و پکار مچی ہوگی. تو کہتا ہے مجھے ایک آیت نے قرآن کی رلا دیا, مجھے سونے نہیں دیتی. قوا انفسکم واہلیکم النار وقودھا الناس والحجارہ. بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کل قیامت کے دن انسانوں کو بھی جھونک دے گا. سمجھ میں آتا ہے انسانوں کو جھونک دینا, چونکہ انسان ایک دوسرے کا حق چھینتا ہے, حق مارتا ہے. پتھروں کو کیا قصور ہے, پتھر تو بے جان ہے. تو کہا کل قیامت کے دن اللہ ان پتھروں کو جہنم کے اندر ڈالے گا, لوگ جن پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے. اللہ دکھائے گا کہ لوگ جن کی تم پوجا کرتے تھے, جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے, ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو اس شیخ نے جب اس بچے کی بات سنی تو وہ شیخ لرزہ بند ہو گئے, کپ کپانے لگے, اور آپ کے اندر ایسا خشیت الہی پیدا ہوا کہ آپ ساری زندگی ساری رات روتے رہے. اللہ اکبر. کیوں کہ اس کے بچے کے دل میں ایسی محبت قرآن کی اور ساتھ ہی ساتھ خشیت الہی ایسا تھا. آج ہمارے بچوں کے اندر ہمارے اندر کوئی بھی خشیت نہیں ہے. ہم نماز 5 وقت کی چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ایک اور اللہ کے مقدس ولی منصور بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. تو آپ کہتے ہیں میں کوفہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک منبر و محراب سے, ایک مکان سے آواز آ رہی, اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے, میری خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا اگر ہم تیری بارگاہ میں اپنے خطاؤں کی معافی تلافی نہ کریں گے تو کس کی بارگاہ میں کریں گے؟ اگر تیرے دربار میں نہیں آئیں گے تو کس کی دربار میں آئیں گے؟ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے سیاہ دھبوں کو نہ دیکھ, تو اپنی رحمت کو دیکھ. مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہتے ہیں حضرت عمار بن عیاض, میں نے جب یہ قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ پڑھی, قوا انفسکم واہلیکم النار وقودھا الناس والحجارہ,
کہتے ہیں جب میں بلند آواز سے یہ قرآن کی آیت سنی تو ایک اس شخص نے بلند آواز سے چیخ نکالی اور اس کے بعد پھر وہ آواز بند ہو گئی. پھر میں اپنے گھر چلا آیا. صبح کے وقت میں ان گلیوں میں گیا تو میں نے دیکھا اسی مکان میں کچھ عورتیں اور مرد لوگ رو رہے ہیں زاروں قطاروں. میں اور قریب گیا تو دیکھا ایک نوجوان مردہ پڑا ہوا ہے. مجھے جب حال سے واقفیت حاصل ہوئی تو اس کی ماں چیخ چیخ کے پکار رہی تھی. میرا بچہ منبر و محراب میں نماز پڑھ رہا تھا, اپنے رب کے حضور معافی تلافی کر رہا تھا, لیکن رات کی تنہائی میں کسی نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس میں اللہ کے قہر و غضب کا ذکر تھا. میرا بچہ سنا, اس کو برداشت نہ کر سکا اور روح پرواز کر گئی. اس نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی. پہلے حال یہ تھا کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت سن کر ان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی تھی. آج ہم قرآن رات و دن سنتے ہیں لیکن ہمارے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے. اثر یوں نہیں ہوتا, فقط ہم قرآن پر نربھر ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ, اس کا مطلب, اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں. کاش کہ اگر مفہوم اور مطلب کو ہم سمجھتے تو ہمارے دل پر بھی اثر مرتب ہوتا. تو ہمارے دوستو, ہم آپ کو یہی پیغام پہنچائیں گے. ایک شخص تھا جو 70 ایک نوجوان ایک بوڑھے شخص کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا تو وہ کہتا تھا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, تو ہاتھ غیب سے آواز آتی لا لبیک. تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کتنے سال سے حج کرنے آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا 70 سالیں ہو گئی مجھے حج کرتے ہوئے. کہا 70 سالیں ہو گئی اور پھر بھی آپ آ رہے ہیں. تو کہا اس در پر نہ آؤں تو پھر کس کے در پر جاؤں, اسی بارگاہ میں نہ آؤں تو پھر کس کی بارگاہ میں آؤں. آقا تو مجھے امید ہے. پھر ہاتھ سے غیب سے آواز ہے اے بندے خدا, تیرا بار بار آنا, تیرا بار بار اصرار کرنا مجھے اتنا پسند آیا, میں نے تیرے 70 سال سے جو تو لگاتار مسلسل حج کرنے آ رہا ہے میری بارگاہ میں دعائیں کرتا, میں نے تیری ساری دعاؤں کو قبول فرمایا. اگر بندے خدا رب کی بارگاہ میں بار بار نہیں التجائیں کرتا ہے, گر گراتا ہے اور کسی چیز کو بار بار طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بے ضرور عطا فرما دیتا ہے. لیکن آج ہم ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں ہمیں بے شمار دولت مل جائے, ہمیں شہرت مل جائے, عزت مل جائے. یہ کہاں سے ملے گی؟ ہم اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں. سب سے بڑی نافرمانی ہے نماز کو چھوڑنا. مسلمانوں, نماز کو مت چھوڑو, نماز کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے گناہوں, میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم.